اگر اس دن میں صرف ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی تو شاید میری زندگی کبھی نہ بدلتی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا نام آسما ہے اور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گھرانہ بہت عزت دار ہے۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں، میرے بڑے بھائی ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور ہم 2 بہنیں، میں اور شازیہ کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ ہماری زندگی بہت سادہ اور پرسکون تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا جب تک کہ میری زندگی میں ناصر نہیں آیا۔ ناصر میرے کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا، کم بات کرنے والا، سنجیدہ اور نرم مزاج۔ پہلے ہم صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بات شروع ہوئی اور وہی باتیں رفتہ رفتہ محبت میں بدل گئیں۔ ہم دونوں چھپ چھپ کر ملنے لگے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ گھر والے کبھی یہ سب قبول نہیں کریں گے، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ تھا میرا کزن عباس۔ عباس بھی اسی کالج میں پڑھتا تھا، مگر اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں۔ وہ اکثر غلط لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری بہن شازیہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ اس سے دور رہو، اور میں نے واقعی اس سے دوری اختیار کر لی تھی۔ لیکن عباس خاموشی سے ہمارا پیچھا کرتا رہا۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا اور کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن عصر کے وقت ناصر نے مجھے چھت پر بلایا۔ میں اس سے ملنے گئی، مگر اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میری ٹانگ پر چوٹ لگ گئی۔ درد بہت شدید تھا۔ میں نے ناصر سے کہا کہ میرے پاس ایک مرہم ہے، وہ لگا دے۔ ناصر نے نرمی سے میرے زخم پر دوا لگانا شروع کی۔ میں نے کہا تھوڑا زور سے لگاؤ تاکہ زخم جلدی ٹھیک ہو جائے۔ ہم دونوں کو اندازہ نہیں تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کوئی بات نہیں، میں لگا دیتا ہوں۔ یہ عباس تھا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ ہماری ویڈیو بنا چکا تھا۔ وہ بولا، اب یہ ویڈیو تمہارے والد اور بھائی کو دکھاؤں گا۔ اگر بچنا چاہتی ہو تو میری ہر بات ماننی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اور ناصر بہت پریشان ہو گئے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ میں نے ناصر سے کہا کہ اگر ہم نے جلدی فیصلہ نہ کیا تو وہ ہمیں برباد کر دے گا۔ تم فوراً اپنے گھر والوں کو بھیجو۔ ناصر نے میری بات مان لی۔ 2 دن کے اندر اس کے والدین ہمارے گھر آئے۔ میں نے ہمت کر کے اپنے والد کو سب سچ بتا دیا۔ پہلے وہ بہت غصے میں آئے، مگر پھر انہوں نے میری بات سنی اور میری عزت کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ کچھ ہی دنوں میں میری اور ناصر کی شادی ہو گئی۔ عباس کی ویڈیو اس کے کسی کام نہ آئی اور وہ خود ہی ناکام ہو گیا۔ آج میں اپنی زندگی خوشی اور سکون سے گزار رہی ہوں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غلط لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور مشکل وقت میں سچ اور ہمت ہی انسان کو بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ایک سبق آموز کہانی ہے، حقیقت پر مبنی نہیں۔